بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب الجہاد یعنی جہاد کا بیان۔ باب فضل الجہاد یعنی جہاد کی فضیلت کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کے تحت قرآن پاک کی ان آیات کو ذکر کریں گے جس میں اللہ جل شانہ نے جہاد کا حکم دیا، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر ہوگا جس میں جہاد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جہاد کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی ان آیات کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ نے جہاد کا حکم دیا اور جہاد کرنے والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ قال اللہ تعالی وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، تم تمام مشرکوں سے جنگ کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ابتدا میں حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال کرنا حرام تھا، تو اس کو اللہ پاک نے منسوخ کر دیا، مگر ان مہینوں کی حرمت اور احترام باقی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے جنگ کرو، خواہ حرمت والے مہینے بھی ہو، اگر وہ تم سے ان مہینوں میں لڑ رہے ہیں تو پھر تم بھی ان سے لڑائی کر لو۔ وقال تعالی کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تم کو ناپسند ہے۔ یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی کام کو پسند سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں جہاد کے فرض ہونے کا حکم ہے، فرض ہونے کا اعلان ہے۔ مفسرین اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے، مگر قرآن میں دوسری آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر حال میں فرض عین نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت اگر اس فرض کو ادا کرے تو باقی مسلمان بھی اس فرض سے سبکدوش سمجھے جائیں گے۔ ہاں کسی زمانے یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ ہو تو پھر سب ہی گناہگار ہوں گے۔ وقال تعالی اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ نکلو تم ہلکے یا بھاری اور اللہ ہی کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ خفافاً کا مطلب ہے ہلکے، تو اس کے کئی معنی ہوئے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے تھوڑا سامان، اور ثقالاً بھاری یعنی اس سے مراد ہے زیادہ سامان، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہتھیاروں کا فرمایا کیا، یعنی خفافاً تھوڑے ہتھیار، اگر تمہارے پاس تھوڑے ہتھیار ہوں تب بھی نکلو، ثقالاً یعنی زیادہ ہتھیار کہ اگر تمہارے پاس زیادہ ہتھیار ہے تب بھی نکلو۔ اور بعض لوگوں نے یہ فرمایا، بعض مفسرین نے، کہ خفافاً سے مراد کم جائیداد وغیرہ اور ثقالاً سے مراد زیادہ جائیداد ہے، یعنی زیادہ جائیداد ہے تمہارے لیے چھوڑنا مشکل ہے لیکن تب بھی تم جہاد کے لیے نکلو۔ یعنی اس میں کئی اقوال ہیں کہ تنگ دست ہو یا مالدار ہو، نیز کسی کی کام کم ہے وہ خفاف ہے، کسی کے کام کاج مشغولیت زیادہ ہے تو اس کے لیے ثقالاً کا لفظ بولا۔ بہرحال اس میں یہ فرمایا کہ ہر حال میں تم جہاد کرو، یعنی تم بھاری ہو یا ہلکے،
پھر بعد میں اللہ پاک کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض معذورین کو اس سے مستثنیٰ فرما دیا۔ وقال تعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم سے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پر فرمایا کہ کتنی نفع بخش ہے یہ تجارت کہ اللہ نے تمہارے مال اور جان کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ تو گویا کہ مسلمانوں نے اللہ سے یہ تجارت کر لی، اب مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کا مال اللہ کا ہے، تو اس لیے جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی کہ جہاد میں دریغ نہیں کرنا چاہیے اور جہاد کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کی چیزیں ہیں، جان بھی اور مال بھی، لیکن اس کے بدلے تو دیکھو اللہ نے اپنی ہی عطا کردہ چیزوں کے بدلے بھی تمہیں کتنا بڑا عطا فرما رہے ہیں بدلہ، یعنی جنت۔ تو اس میں بھی جہاد کی ترغیب دی گئی۔ اور جہاد کے متعلق اللہ جل شانہ نے سورۃ نساء میں فرمایا، قال اللہ تعالی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر میں بیٹھنے والوں کے۔ سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا، بہت سے درجات جو خدا کی طرف سے ملیں گے، مغفرت اور رحمت، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے، بڑے رحمت والے ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ بغیر معذوری کے جہاد میں شریک نہیں ہوتے تو وہ لوگ ایسے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو جہاد کرنے والے ہیں، یعنی جہاد کرنے والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، کیا تم کو ایسی
سوداگری بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور ثمرہ بھی ہے کہ تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور جلدی فتح یابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ ان مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ بشیر المؤمنین، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ تو اس میں بھی جہاد کی فضیلت بیان ہوئی کہ جہاد ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اور تم جہاد کرتے رہو گے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ غالب رہو گے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ مشہورۃ، اور اس باب میں بہت سی آیات مشہور ہیں، یعنی قرآن پاک میں اس عنوان پر اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ صرف یہ چند آیات نہیں، یہ چند آیات تو بتا دی گئی کہ دیکھیں اس میں جہاد کا ایسے حکم دیا گیا، اس کے علاوہ اور کئی آیات ہیں، جیسا کہ ایک آیت ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، یہ والی آیت، اور اسی طرح اور بھی دوسری آیات ہیں۔ تو اس میں اشارہ یہ کر دیا کہ ان آیات کے علاوہ کئی دوسری آیات ہیں جنہیں اختصار کی وجہ سے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ مختصر سی آیات کو ذکر کیا۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ فَمِنْ ذَلِكَ، جہاد کی فضیلت میں احادیث اتنی کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ جس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ تو اس میں بتا دیا کہ جہاد کے فضیلت کے بارے میں جس طرح آیات بہت زیادہ ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث اس بارے میں آئیں، اور ان تمام کو یہاں پر ذکر کرنا مشکل تھا، اس لیے ان میں سے چند جو احادیث ہوں گی وہ مذکور ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کون سا؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ جہاد، اس میں جہاد کی فضیلت بیان کی گئی۔ یہ اگرچہ حدیث باب الحج میں گزر چکی ہے، لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ اس لیے لائے کہ اس میں جہاد کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اس کو حج سے بھی مقدم کیا گیا، یعنی بعض روایات میں پہلے جہاد کا حکم ہے اور پھر حج کا۔ تو یہاں جہاد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے پوری طاقت صرف کر دینا، یعنی مکمل کوشش کرنا اور اپنی حتی المقدور جو ہے اپنے طاقت صرف کرنا اور اللہ کے لیے جنگ کرنا۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی فرمایا الجہاد، پھر فرمایا حج مبرور۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ تعالی قال الصلاة على وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
کون سا عمل اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ بر کا مطلب ہے نیکی کرنا، بھلائی کرنے والا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے فرمایا کہ سب سے افضل عمل نماز ہے، پھر فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بر جیسے آپ کو بتایا کہ اچھا سلوک کرنے والا، نیکی کرنے والا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجہاد۔ اگرچہ یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے، لیکن چونکہ اس میں جہاد کی فضیلت کا بیان ہے کہ آپ نے اس کو افضل عمل بتایا، تو اس لیے اس حدیث کو دوبارہ ذکر کیا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی سوال کے جواب میں، یعنی سب سے افضل عمل کون سا ہے، کبھی کسی عمل کو فرمایا، کبھی کسی عمل کے بارے میں، کیونکہ کبھی حالات کے اعتبار سے آپ جواب فرماتے اور کبھی جو سوال کرنے والا ہوتا اس کے اعتبار سے آپ جواب دیتے، تو اس طرح سے جواب مختلف ہو جاتا، یعنی مختلف حالات میں اور سائل کے بدلنے سے آپ کا جواب مختلف ہوتا۔ بہرحال ان قرآن پاک کی آیات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں جہاد کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ جل شانہ نے اس کی کتنی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔